کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر درود بھیجا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر پتھر محبت کا اظہار کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، حضور ان پتھروں کو نہیں بھولتے۔ تو جو امتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کو کیسے بھول جائیں گے؟ تو نیت کیجئے نا کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپا سادگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپا حیا، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی وہ ایسی گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت کچھ اختیار نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے دنیا میں دل نہیں لگایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد اللہ پاک کی رضا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہمیں ایک بڑا پیارا پیغام دیتا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نور کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ لیکن آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کا دور وہ دور ہے کہ جسے ترقی یافتہ دور کہا جاتا ہے، جدید دور کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی ایک چیز چلتی ہے بس سب ہی اس کے پیچھے دوڑنے لگ پڑیں گے، کوئی ایک آواز چلے گی، کوئی بات چلے گی، کوئی فیشن چلے گا، کوئی کام ہوگا، اس میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، اچھا ہے، برا ہے، بس اس کو ویوز مل گئے، اب ہم نے بھی ویوز لینے ہیں، اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا، اب ہمیں بھی لاکھوں لوگ دیکھ لیں، بس اس ایک چکر میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ایک چال سب چل رہے ہوتے ہیں۔ ٹرینڈنگ جسے کہا جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ سلسلہ ہے کہ نہ اس میں بسا اوقات یوں لگتا ہے کہ حلال کی تمیز کی جاتی ہے، نہ حرام کی تمیز کی جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس بارے میں کیا کہا ہے اس کا خیال رکھے بغیر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ بعض اوقات بے حیائی کے بول بولے جا رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کا فیشن اپنایا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ دین اسلام ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے، دین اسلام ہمیں پردہ پوشی کا درس دیتا ہے، دین اسلام بہت سی ایسی باتیں کہ جو خرافات ہیں، دین اسلام خرافات سے نکال کر اچھی عادات اپنانے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اسی حوالے سے ہمارا ایک ٹاپک ہے، بڑا اہم موضوع ہے ٹرینڈنگ، کہ لوگ ایک چال کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کی آواز چلی تو بس اس کے پیچھے ہو گئے، کسی کا کوئی فیشن تھا بس اسی کے پیچھے ہو لیے، کوئی بات ہوئی تو لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا۔ وجہ کیا ہے؟ پوچھا جائے کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں، کسی کا تو آ جائے گا کہ اس کو لاکھوں ویوز مل چکے ہیں تو چلو مجھے لاکھوں نہیں تو ہزاروں تو مل ہی جائیں گے۔ تو ویوز، صرف ویوز لینے کے لیے لوگ دیکھیں آپ کو، لوگ یوں کریں، اس کے لیے اپنا ٹائم بھی برباد کیا جا رہا ہوتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کی جا رہی ہوتی۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم نے دیگر اور بھی بہت ساری گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ سبھی کو مرحبا کہتے ہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔
ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں قاسم بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ مرحبا مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں انسان ہو یا فرشتہ، غرض یہ کہ اللہ کے سوا ہر جاندار کو، ہر زندہ کو موت آنی ہے، اور ہر چیز فانی ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر جاندار پر موت کو مقرر فرمایا ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تر تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، اور پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو پوری قوت کے ساتھ کھینچے اور اس ٹہنی کے زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے، اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ اس نے عرض کی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی تیاری کرتا ہو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا۔ تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہگیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا بلکہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اس طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں نہ پھنسے اور موت کو بکثرت یاد کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یاد رکھیے روح قبض ہونے کا وقت بہت ہی زیادہ مشکل اور سخت وقت ہوتا ہے کہ اسی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ ایمان کے اخروی نتائج اسی پر مرتب ہوں گے کہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہے یا نہیں۔ اور شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے بچا لے وہی اس کے مکر سے اس کے فریب سے بچ سکتا ہے، وگرنہ آخری وقت تک شیطان کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے اس کا ایمان بندے کا برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھا خاتمہ عطا فرمائے اور موت کی سختیاں اللہ پاک آسان فرمائے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آج کا سبق لیتے ہیں، قاری صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ آج کا سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ آج کا سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہمارا پینل موجود ہے یہاں پر اور نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ ہم آج دیکھتے ہیں ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمارے نعت خواں بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے
دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے اور بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے کام آتی ہے تیری ذات تحریک دکھیا کے کام آتی ہے تیری ذات تحریک دکھیا کے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا دو آقا مہمان دو گھڑی کا دل رو رہا ہے جن کا آنسو چھلک رہے ہیں ان عاشقوں کا صدقہ بلے بائیے مدینہ پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین
روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، اے والی مدینہ پھر سے بلائیے نا۔ ایک مدت ہوئی جدائی کو، دے دو رخصت و شہا مدینے کی پھر تمنا، اے زیارت نے کیا دل بے چین، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی چلو مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے دو، پھر تمنا اے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے بڑی غریب ہے آقا، بڑی غریب ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم آپ کے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، پھر تمنا اے زیارت نے کیا دل بے چین، امیراں دی گلے نہ غریباں دی گلے، مدینے نو جانا نصیباں دی گلے، اوتھے جانا کھیڑ مقدراں دا، کوئی دھن دولت دی کھیڑ نہیں، کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لیندے نے، میرا دل کہندا حوصلہ رکھے، سوگنے دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، دل وچوں جاندا چور نہیں، پھر تمنا اے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان، پھر مدینے کا ہے ارمان، پھر مدینے
اور سگ طیبہ مجھے سب کہہ گئے کہ پکارے بے دم سگ طیبہ مجھے سب کہہ گئے کہ پکارے بے دم یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، یہی رکھے میری پہچان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے شہر مدینہ کی حاضری اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے۔ جتنے عاشقان رسول تڑپتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں، اللہ کرے ان کے لیے جلدی جلدی اسباب بنے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی وہ زیارت کریں، حضور کا پیارا پیارا شہر مکہ دیکھیں، شہر مدینہ دیکھیں۔ سبحان اللہ، اس کی برکتیں انشاءاللہ ضرور نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے نا، حضور کی محبت، یہی وہ محبت ہے کہ بندے کو اس چیز کی طرف ابھارتی ہے۔ کیوں عاشقان رسول تڑپ رکھتے ہیں مکہ پاک کی طرف جانے میں، کیوں مدینہ پاک جانے کی طرف دل کھنچتا ہے اور بار بار دل کھنچتا ہے، بار بار دل کھنچتا ہے۔ آپ کو کئی ایک ایسے عاشقان رسول ملیں گے، انہوں نے کئی حج کیے ہوں گے، کئی عمرے کیے ہوں گے، کئی مرتبہ حاضریاں دی ہوں گی، اور جب وہ واپس آئیں گے تو پھر ان کا دل کھنچا ہوگا، بس ابھی پھر جلدی جانا ہے، جلدی جانا ہے، جلدی جانا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اچھا کسی اور ملک کی طرف اتنا دل کھنچے ایسا کم ہوگا؟ ایسا ضروری نہیں ہے کہ بار بار اس ملک میں جائیں یا بار بار اس ایک ہی چیز کو دیکھا جائے، لیکن اللہ پاک کی خاص کرم نوازیاں شہر مدینہ پر ہیں، خاص کرم نوازیاں شہر مکہ پاک اور کعبہ معظمہ پہ جو اللہ پاک کی خاص کرم نوازیاں ہیں۔ ادھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کرم نوازیاں اللہ پاک کی خاص رحمتیں ہیں، کہ ان رحمتوں کو پانے کے لیے، ان برکتوں کو پانے کے لیے ایک مسلمان کا دل کھنچتا ہے اور بار بار جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بندوں کی محبت ہے کہ محبت وہاں پر لے کر جاتی ہے۔ کیوں؟ وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں۔ جی ہاں، وہاں شہر مکہ میں جائیں تو شہر مکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا ہے۔ جس مکہ پاک کو، کعبہ پاک کو دیکھتے ہیں، اس کعبے کو پر نگاہیں حضور کی پڑی ہیں۔ یہ مطاف وہ جگہ ہے جہاں حضور کے قدم لگے ہیں۔ یہ حجر اسود وہ ہے کہ جہاں حضور نے بوسے دی ہیں۔ یہ صفا مروہ وہ ہے کہ جہاں حضور کے قدم لگے ہیں، حضور نے سعی فرمائی ہے۔ یہاں حضور کی یادیں وابستہ ہے۔ آپ کچھ خانہ کعبہ سے باہر کی طرف نکلیں، جبل ابو قبیس کی طرف جائیں، وہاں پر آپ کو ایک عالی شان عمارت نظر آئے گی۔ وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے وہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ مقام ہے۔ کون کون سی یادیں نہیں ہیں؟ زندگی کے 53 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مکہ پاک میں گزرے ہیں، اتنی یادیں ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا مدینہ پاک کی طرف، ہجرت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مدینہ کی گلیوں کو شرف بخشا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سبز قبہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے تشریف فرمائے، قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے۔ وہاں حضور کی یادیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جہاں جہاں حضور کی یادیں ہیں نا، وہاں بندے کا دل کھنچتا ہے، وہ زیارتیں کرنے کے لیے جاتا ہے۔ احد کی طرف بڑھیں، کیوں احد سے اتنا پیار کیا جاتا ہے تو پہاڑ ہے نا، اور بھی بہت سارے پہاڑ ہیں۔
لیکن احد کا کمال کیا ہے؟ یہ احد وہ ہے، حضور فرماتا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق پہاڑ ہے، حضور اس سے محبت کرتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور آج جتنے مسلمان عاشقان رسول جاتے ہیں وہ یہ ذہن لے کر کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں حضور کے قدم، اس پہاڑ پر حضور کے قدم لگے ہیں، اس پہاڑ سے حضور نے محبت کی ہے، اور ایک مسلمان پھر محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور بڑے پیار اور محبت سے ایک عاشق رسول اس پہاڑ کی زیارت کرتا ہے، احد کی زیارت کرتا ہے، حضور کی یادیں وابستہ ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ محبت ہے۔ محبت کا جو تقاضا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت کا کچھ تقاضے بھی ہیں نا، تقاضے بھی ہیں کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں تو ان کو فالو تو کیا جائے، اور پھر محبت کی جائے جن سے، وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوچیں نا ان سے محبت اور پھر ان کی محبت کے تقاضے کیسے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں، حضور نے جو فرمایا ہے، ان پر عمل پیرا ہو۔ یہ ہے حضور سے محبت کا تقاضا کہ جو حضور نے کیا ہے، جو حضور نے فرمایا ہے، ایک بندہ مومن تک یہ بات جب پہنچتی ہے تو وہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ تو آسمان پر تاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یہ ٹرینڈنگ کا چلنا، ٹرینڈ کا چلنا اور پھر اس کے پیچھے لگ جانا، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ حیا کا، نہ کوئی حیا، کچھ بھی نہیں، اس کی یعنی اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اور پھر بندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے صرف ویوز کے چکر میں۔ ایک مسلمان کی زندگی تو یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرتا ہے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ان رسومات کو، ان افعال کو، ان باتوں کو چھوڑ کر کہ جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہیں، جنہیں دین اسلام نے پسند نہیں کیا، ان سے اپنے آپ کو بچا کر ہم اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاریں، اللہ کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری ہے، آپ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، حضور کا حکم ملا ہے کہ حضور نے یوں کیا، آپ نے وہی کیا، حضور نے ایسا کیا ہے۔ کوئی وضو کر کے تو مسکرانے لگے، پوچھا کیوں؟ کہا حضور مسکرائے تھے۔ کوئی درخت کے نیچے گزرے، درخت اونچا ہے لیکن جھک کر گزرے، کیوں گزر رہے ہیں؟ کہا حضور گزرے تھے، یوں ہی وضو کیا تھا تب یہ درخت چھوٹا تھا تو حضور یہاں سے جھک کر کوئی گزرے تھے۔ تو اداؤں پر عمل کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عمل کیا، صحابہ کرام کی جذبات تو یہ تھے کہ حضور کا حکم آ گیا نا، جن سے محبت کی جا رہی ہے، تو محبوب خدا ہیں، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ محبوب ہیں کہ جو دنیا میں آ کر مجھے اور آپ کو یاد رکھا ہے، وہ محبوب ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ہر لمحہ یوں کہیں کہ یاد رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، ساری زندگی لحد مبارک میں، قبر مبارک میں جب آرام فرما ہے، تب بھی حضور نے ہمیں یاد رکھا۔ یہیں تک سلسلہ بس نہیں ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان امتیوں کو نہیں بھولیں گے۔ تو ہم کیسے بھول جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو؟ تو ہم نے بھی انشاءاللہ اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے۔ انشاءاللہ آج مدنی چینل کے ناظرین گفتگو کریں گے ہم ٹریننگ پر، اور یہ ہوتی کیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم سنیں گے، اور اس میں جو ایک پیغام ہے ہمارے لیے، سادگی کا پیغام ہے، حیا کا پیغام ہے، ہم اس حوالے سے بھی اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ چونکہ جب کوئی فیشن چلتا ہے تو پھر اسی فیشن کے پیچھے سارے بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ پرواہ نہیں کی جا رہی ہوتی کہ سادگی کو بھی اپنایا جائے، اور سادگی میں بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو پسند فرمایا۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر غلام محی الدین بھائی اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جو ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور لوگ پھر اسی کے پیچھے
بھاگنے لگ پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں، کوئی فیشن چلا تو اس کے پیچھے، کوئی آواز ہے تو اس کے پیچھے، کوئی بات کسی نے کہہ دی تو اس کے پیچھے، کسی سے غلطی سے کوئی جملہ نکل گیا تو بس لوگ اسی کے پیچھے لگ گئے۔ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بتائیں کہ دین اسلام ہمیں کیا پیارا درس دیتا ہے، سادگی کا درس اپنانے کا دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے خون، تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا مگر یہ کہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ تو قربانی کے تناظر میں، لیکن یہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو بھی عمل ہو، بندہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے، بڑے سے بڑا عمل کرے، اس کے پیچھے اگر تقویٰ پرہیزگاری ہوگی تو وہ قبول ہے، اور اگر اس میں اخلاص، تقویٰ، پرہیزگاری نہیں ہوگی، کوئی دوسری نیت ہوگی تو پھر اس کی قبولیت کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ٹرینڈنگ یا ٹرینڈ، یہ جو آج کا موضوع ہے، کسے کہتے ہیں؟ آج ہر کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی جملہ وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف برانڈ ہوتے ہیں کسی کپڑے کے یا کسی چیز کے، وہ بھی بعض اوقات ٹرینڈ میں آ جاتا ہے، ٹرینڈنگ میں آ جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی بات، ایسے موضوعات یا ایسی خبر جو عوام کی توجہ کا مرکز بن جائے، جی اس کو ٹرینڈنگ سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ٹرینڈ چل رہا ہے۔ جی تو دیکھیں اس میں سمپل سی اور سادہ سی بات ہے، بندہ ہر بات کو اپنا لے جی تو یہ تو نامناسب بات ہے۔ بات آج جو ہمارا دور چل رہا ہے، جو معاشرہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، کوئی نہ کوئی چیز ٹرینڈ بن جاتی ہے، ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کیا چیز ٹرینڈنگ میں آ رہی ہے، کیا چیز، لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جی اصل کامیابی یہ نہیں ہے، بلکہ اصل معیار یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ اصل نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا کہیں گے، اللہ اور اس کا رسول ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جی اور پھر ہمارا جو معاشرہ ہے، لوگ نمود و نمائش کے پیچھے، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور فیشن کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں سادگی، تقویٰ، پرہیزگاری اور اخلاص کا درس دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سادگی اپنائیں، پرہیزگاری اپنائیں، تقویٰ اپنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اب سادگی کسے کہتے ہیں؟ سادگی یہ کہ بھائی بہت زیادہ بندہ مفلوق الحال ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہو اور کپڑے جو ہے نا پھٹے پرانے ہوں، یہ سادگی نہیں ہے۔ سادگی ہے کہ بندہ اسراف سے بچے جی اور کنجوسی سے بچے، یعنی اسراف اور کنجوسی کے درمیان جو راستہ نا، اس کو سادگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جی تو نہ اتنا بیجا خرچ کرے کہ وہ اسراف میں آ جائے، جی اور نہ اتنا روکے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق بھی خرچ نہ کرے، نہ اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، اور بالکل ہی مفلوق الحال بنا ہوا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو درمیان، خیر الاموری اوسطھا، کہ بہترین راستہ وہ ہوتا ہے جو اعتدال پر ہو، درمیانہ راستہ ہو۔ جی تو ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو سادگی کا تعلق ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے دل سے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح شہرت ہو گئی، بندہ کسی کو یہ کہے کہ تم تو شہرت کے لیے یہ کر رہے ہو، تو یہ ہم کسی کو فوکس کر کے، معین کر کے، خاص کر کے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے۔ حب جاہ، حب مدح، شہرت، تو تکبر، تو ریا، تو یہ سارے باطنی امراض ہیں۔ اب اس کی کیا نیت ہے، اس کے پیش نظر کیا نیت ہے وہ عمل کی، وہ خود جانتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم ایک اجتماعی طور پر بات کریں گے تو کسی نہ کسی ٹرینڈ میں اپنے آپ کو شامل کر لینا، یا ویوز کے چکر میں اس طرح کے ٹرینڈ بنانا، نہ اس میں ادب ہو، نہ تہذیب ہو، نہ حیا ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف ویوز چاہیے۔ ویوز کا چکر ہے بھائی، ویوز چاہیے، ہمیں دیکھنے والے بڑھ جائیں، ہم مشہور ہو جائیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مشہور ہونے کی خواہش کرتا ہے، یعنی شہرت کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اس کے عمل کے پیچھے نیت ہی ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں۔ جی حب مدح بھی اس کو کہا جاتا ہے، حب جاہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو مشہور ہونے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ عمل کرے اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور پھر اگر ہم کوئی دینی عمل کر رہے ہیں، یہ تو ایک دنیاوی عمل میں بھی اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے کہ جو ثواب کا ذریعہ بنے۔ اور اگر ہم کوئی دینی کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، کوئی روزہ ہے، کوئی صدقہ و خیرات ہے، اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب آخرت کی نیت نہ ہو، اور نمود و نمائش کی نیت ہو، اور دکھاوے کی نیت ہو، تو یقیناً یہ تو ریاکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں سادگی اپنانے کا حکم ہے۔ دیکھیں ٹرینڈ تو بدلتے رہتے ہیں، جی ٹرینڈ تو پرانے ہو جاتے ہیں، مگر سنت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ واہ واہ کیا بات ہے، سنت نہیں بدلتی، واہ واہ
سبحان ہمیں لوگوں کے لیے اچھا نہیں بننا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اچھا بننا ہے. واہ. تو بندہ یہ دیکھے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں. تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی. تو زندگی بے حد مختصر ہے. کامیاب کون ہے؟ یعنی وہ کہ جو زیادہ مشہور ہے. تو فرعون تو بہت مشہور ہے، قارون بھی بہت مشہور ہے، لیکن یہ ذلت میں مشہور ہے. یہ کامیاب صرف مشہور ہونا کامیابی نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ جو آیت مبارکہ ہم نے سنی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیاب وہ ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کی زندگی ہے. پانی کا بلبلہ ہے، ابھی آیا اور ابھی ختم ہو گیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں اخلاص ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، خوف خدا ہو، اور پھر ایسا عمل ہو کہ جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہو. یعنی بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. ایسا عمل کہ جس سے اور بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، یا بد تہذیبی پھیلے. آج کل یہی ہوتا ہے ٹرینڈ اس طرح کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چل جاتا ہے، جس میں نہ کوئی حیا ہوتی ہے، نہ اس بات کے اندر کوئی تہذیب ہوتی ہے، نہ اس بات کے اندر کوئی درس ہوتا، کوئی سبق، کوئی میسج، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن کیا ہے بھائی، لوگ بدقسمتی سے اسی کو ٹرینڈ بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر ویڈیوز بناتے ہیں. تو جناب وہ ویوز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے کہ بندہ کہاں جا رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے. بعض اوقات تو یعنی اتنی شہرت کی بعض لوگوں میں وہ یہ سمجھے کہ ہوس ہوتی ہے، یا وہ اتنے بھوکے ہوتے ہیں شہرت کے کہ وہ دین و ایمان تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. یعنی اپنے دین و ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. آپ چند ویوز کے یا چند پیسوں کے خاطر اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. مرنے کے بعد ہوگا کیا؟ یعنی بالکل ہی مر جائیں گے، اور بالکل ایمان اگر خطرے میں پڑ گیا تو بتائیں ہمارا کیا بنے گا. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا ہے. ہمیں اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا کہ جو آخرت تباہ کر دے، بلکہ ہم نے ٹروتھ کو فالو کرنا ہے، یہ سچ کو فالو کرنا ہے اور سچائی کو پھیلانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لباس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ بندہ یہ کہے کہ فلاں برانڈ کا میں نے لباس پہنا ہوا اور سامنے والے کو حقیر جانے، تو یہ اس ایک برانڈ سے آپ نے سامنے والے کی عزت کو بالکل داغدار کر دیا. تو یہ اس طرح کے ٹرینڈ اور اس طرح کے برانڈز پہن کر لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تو بالکل آخرت کو برباد کرنے والا عمل ہے، تباہ کرنے والا عمل ہے. آپ کی دل کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، ایمان بھی برباد ہو جائے گا، اور آخرت بھی اگر توبہ نہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی کا حکم دیا، جو دنیا کے بہترین انسان ہیں. دنیا کے تمام لوگوں کا حسن اگر جمع کیا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایک طرف. یہ تو اس در سے خیرات ملی ہے نا، جس کو بھی حسن ملا ہے وہ تو در مصطفیٰ سے خیرات ملی ہے. ایک چھینٹا ملا ہے حسن کا کہ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ، حضور کے قدموں کا صدقہ. ہم تو یوں کہیں کہ حضور کے قدموں کا صدقہ. حسین جو آج حسین نظر آ رہا ہے وہ حضور کے قدموں کا ایک وہ چھینٹا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت تو حضور نے خود فرمایا نا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا تو کسی نے جانا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا. حضور اتنے خوبصورت، اتنے حسین، صحابہ کرام کے جو ارشادات ہیں، صحابہ کرام کی جو باتیں ہیں کہ ہم نے حضور جیسا خوبصورت نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا. اور اتنی پیاری شخصیت، اتنی حسین شخصیت، تو ہم نے اس حسین شخصیت کو فالو کرنا. میں چاہوں گا یہاں پر وہ شعر بھی سنا دیں، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا آقا، گلے لگانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. انہیں کہ تم بنانا، انہیں کہ تم بنانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے.
غلام محی الدین بھائی جی جی یہاں دیکھیں جب کوئی ٹرینڈ چلتا ہے نا جی تو بسا اوقات جس کی استطاعت نہیں بھی ہوتی، اچھا وہ کوئی فیشن چلا کسی بھی چیز کا، حالانکہ اس کی اگر قیمت کو دیکھا جائے وہ اتنی ہوتی نہیں، لیکن اب لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تو اب لوگ لینا شروع کریں گے، لوگ اس کو لیں گے، اچھا اس کی پرائس ایک دم اوپر چڑھے گی، ایسے ہی تو پھر وہ افراد بھی بسا اوقات جن کی اتنی استطاعت ہوتی نہیں ہے، وہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب وہ کس طرح لیں گے؟ والدین کو پریشان کر کے، تنگ کر کے، یا کوئی بھی حربہ اپنا کر پھر معاذ اللہ وہ چیز لینے کی کوشش کی جا رہی ہوگی۔ یہاں پر بھی تو ہمیں یہی سادگی کا درس ہے، اگر ہم سادگی نہ وہ اپنائیں تو کیا اس معاشرے کے فرد نہیں رہیں گے؟ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس ٹرینڈ کا حصہ نہیں ہوں گے، ایسا بھی ہوگا، یعنی کہ لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے نہیں ہوں گے اس چیز کا حصہ، نہیں پسند کرتے ہوں گے، تو کیا مطلب ہے؟ ان کی زندگی کوئی زندگی نہیں، وہ جیتے نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں اور اچھی زندگی اصل میں گزار اس رہے میں ہیں۔ یہی ہوتا ہے شاہ جی کہ بعض اوقات گیدرنگ ایسی ہوتی ہے نا، دوستوں کی بیٹھک ایسی ہوتی ہے، ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو بول رہا تھا ارے بھائی کرو یار کرو، یار تم نہیں کر رہے، سب نے لے لیا ہے، سب کر رہے ہیں، تم نہیں کر رہے، تو بھائی ایسی انوائرمنٹ میں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے جو آپ کو ٹرین کی طرف تو لے کر جا رہی ہے اور سنت کو چھڑوا رہی ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور کر رہی ہے۔ اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب حالات گھریلو ایسے نہیں ہوتے لیکن ان کی خواہشیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں اور وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے گیدرنگ کی وجہ سے، تو بندہ جب ذہن بنا لے نا سادگی، اچھا دیکھیں سادگی کیا ہے، سادگی یہی ہے کہ اپنے دائرۂ کار میں رہ کے بندہ عمل کرے، یعنی نہ زیادہ بالکل وہ ہوائی جہاز پہ بیٹھنے کی کوشش کرے نہ بالکل نیچے آ جائے۔ بندے کے اندر سادگی ہوگی نا، اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں بھی اونچا کرے گا اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں بھی اونچا ہوگا۔ حدیث پاک من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، عاجزی کا دوسرا نام سادگی ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور رفعت عطا فرماتا ہے۔ تو جس کے دل میں سادگی ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے، پھر وہ جہاز پر بھی بیٹھا ہوگا نا تو وہ لوگوں کو حقیر نہیں آنے گا، اس کے دل میں اگر سادگی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور اگر دل میں سادگی اور تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، ایسا بندہ سائیکل پہ بیٹھ کے بھی لوگوں کو حقیر جانے گا، جن کے پاس سائیکل نہیں ہوگی اگر دیکھو میرے پاس سائیکل ہے، تو بندہ سادگی کی طرف آئے نا۔ سادگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لے اور بالکل بال بکھرے میں ہوں، یعنی جتنی وسعت ہو اس کے مطابق بندہ اپنی زندگی بسر کرے، نہ کسی ایسے فیشن کی طرف جائے، نہ ٹرین کی طرف جائے جو اس کو گناہوں کی طرف لے کر چلا جائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن پر حسن بھی ناز کرے، جو کائنات کی بیسٹ پرسنالٹی ہیں، انہوں نے اپنی سیرت ایسی دی کہ امیر بھی عمل کر سکتا ہے، غریب بھی عمل کر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غریب امیر کے لیے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے غریب کے لیے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال آتا حضور جو ہے نا عطا فرما دیتے اور فرماتے ایک دن میں صبر کروں گا، ایک دن شکر کروں گا، لیکن چلیں مال جمع کرنا، رزق حلال آنے والے، ایسا نہ ہو کوئی برا وقت آ جائے، اس کے لیے مال کو جمع کرنا منع نہیں ہے، لیکن بندہ اتنی خواہشات نہ پالے کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے بھائی میں یوں کروں گا، ایسے کروں گا تو پتہ نہیں یہ بنا لوں گا۔ آپ جو ہے نا جتنا ہے بس ادھر ہی تک ہی رہیں، دین اسلام نے جتنا درس دیا نا آپ اتنی زندگی گزاریں، ویسی زندگی گزاریں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی۔ یہ جو لمبی لمبی امیدیں پالنے والے ہوتے ہیں نا ان کی زندگی بڑی بے چین ہوتی ہے، یہ پریشان رہتے ہیں، میں نے یوں کرنا ہے، میں نے یوں کرنا ہے، پھر وہ دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اچھا اس نے یہ کر لیا، بس دیکھیں اب میں یہاں تک کیسے پہنچتا ہوں، میں فلاں چیز کیسے لیتا ہوں، فلاں چیز کیسے لیتا ہوں۔ تو یہ ہوس پیدا کرنے کے بجائے جو اللہ نے دیا ہے نا، جو اللہ نے دیا ہے آپ اس پہ راضی ہو جائیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں، اور یہ ذہن بنا لیں، یہ ذہن بنا لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جو آپ کے نصیب میں ہے نا، جو آپ کے نصیب میں وہ اللہ کوئی بندہ آپ سے چھین نہیں سکتا، اللہ آپ کو دے گا، وہ آپ کو وہ ضرور ملے گا۔ اچھا جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے، اگر یہ چاہیں میں یہ ٹریننگ کا حصہ بن جاؤں، میں ویوز لے لوں، میں یہ کر لوں، میں ایسے کر لوں، میں ویسے کر لوں، یہ چیز مجھے مل جائے گی، اور آپ کے نصیب میں نہیں ہے، اللہ نے آپ کے مقدر میں نہیں لکھی۔ یہ ٹریننگ کیا، یہ دو چار افراد کیا، پوری کائنات کو ایک طرف لگا کر کہہ دینا کہ وہ زور لگا دے اور وہ کہے کہ آپ کے نصیب میں یہ لکھ دے، نہیں ہو سکتا ایسا، کیونکہ اللہ پاک نے وہ چیز مقدر ہی نہیں کی، اللہ پاک نے آپ کے بارے میں لکھی نہیں، وہ چیز نہیں ملے گی آپ کو۔ تو ایک بڑی پیاری بات نا ہماری والدہ اکثر کہا کرتی تھی کہ جو نوالا اللہ نے لکھا ہے نا جو تم کھاؤ گے وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، ایسا ہی ہے، وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، جو تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا وہ مل کے رہے گا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو نہ کوئی چھین سکتا ہے۔ اچھا کوئی آپ یہ کہیں کہ میں کھا لوں تو
بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ آپ نے بڑا اہتمام کیا ہوتا ہے، سب کچھ کیا ہوگا، کئی مرتبہ آپ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہوا ہوگا، ابھی آپ کو یاد آئے گا کہیں سفر پر نکلے یا کچھ ہوا، آپ نے گھر سے کھانا بنوا لیا، دوست لے کر آ گئے یا گیدرنگ تھی اور ایک زبردست طریقے سے آپ نے تیاری کی. اچھا وہ کھانا وغیرہ سب کچھ تیار ہوا، دسترخوان پر بیٹھ کے دسترخوان لگ گیا. اچھا اب ہوا کھانے کا ٹائم آیا، جو آپ کی من پسند چیز تھی وہ کیا ہوا کہ وہ گر گئی. اچھا کبھی یوں ہو جاتا ہے، کبھی گری نہیں لیکن آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوئے تو کوئی اور لے کر چلا گیا. اچھا کسی اور نے کھا لی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وہ بندہ، مثال کے طور پر کوئی سائل آ گیا، کوئی مانگنے والا آیا اور آپ نے کہا یار وہ بڑے مجبور ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو دے دیا. کوئی مہمان آ گیا، آپ نے اس کو کھلا دیا. آپ کی جو پسند کی چیز تھی آپ نے بڑی چاہت سے تیار کی تھی، تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کے مقدر میں نہیں تھا، جو آپ کے نصیب میں نہیں تھا، وہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ نے سب کچھ تیاری کر دی، یوں کہیں کہ منہ کے قریب بھی نوالا لے کر چلے گئے لیکن نصیب نہیں ہوتا. بسا اوقات نہیں کھا سکتا بندہ کیونکہ مقدر میں نہیں ہے نا، نصیب میں نہیں ہے. اور لیکن جو مقدر میں ہے، جو نصیب میں ہے، آپ کو مل کر رہے گا. اچھا یہاں پر جو ہم سادگی کی بات کر رہے تھے تو بسا اوقات ہوتا یوں ہے، غلام محی الدین بھائی، قاسم بھائی اور بلال بھائی، غلام مصطفیٰ بھائی، سادگی میں نا لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا ہوتا ہے. اچھا بساؤ کا سادگی کا درس دینا، زیادہ سادگی کا اگر درس لے لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ گندے کپڑے پہننے کا نام سادگی ہے. اچھا صاف ستھرائی نہ رکھنے کا نام سادگی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے کا نام سادگی ہے. اچھا تیار نہ ہونا، اس چیز کا نام سادگی ہے. بس جیسے ہیں میلے کچیلے گندے پھٹے پرانے، اس چیز کا نام سادگی ہے. میں چاہوں گا قاسم بھائی اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ دین اسلام جو سادگی کا درس دیتا ہے، کیا یہ چیزیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان سے ہٹ کر ہم سادگی اختیار کریں، یا دین اسلام نے سادگی کو بیان کر دیا بھائی آپ صاف ستھرے بھی رہ سکتے ہیں، آپ پاک صاف بھی رہ سکتے ہیں، صاف کپڑے، اچھے کپڑے، نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، وہ بھی سادگی میں آ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام جہاں پر سادگی کا درس دیتا ہے وہاں پر زینت، طہارت اور نظافت اس کو اختیار کرنے کا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے. کیونکہ طہارت ہو یا زینت ہو یا ہو نظافت، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. اور ہمارا جو دین اسلام یہ کامل، اکمل اور اتم دین ہے، اس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس نے انسان کو جینے کے مکمل اصول و ضوابط یہ عطا کیے ہیں. جی ہمارا اسلام، دین اسلام نہ صرف یہ زینت اور نظافت کی اجازت دیتا ہے بلکہ خود اس کا حکم بھی ارشاد فرماتا ہے. جی سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. تم فرماؤ کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا. اب یہ قرآن کی آیت ہے اور تفسیر کے اندر ملتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو کفار تھے ان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ معاذ اللہ یہ برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جاہلوں سے فرما دو کہ تم کعبہ معظمہ کا برہنہ طواف کرتے تھے کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی کہ جب تم نماز پڑھو یا دیگر اور کام کرو یا طواف کرو تو اس وقت اس زینت کو اختیار کرو. جی اب تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین دادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو لفظ ہے نا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ، لفظ سے جو زینت ہے اس میں زینت کی تمام اقسام یہ شامل ہیں. اور یہ تو ہمارے دین اسلام نے ہمیں زینت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. بطور خاص جب مسجد میں جانا ہے اس کا کیا حکم ہے قرآن ارشاد فرماتا ہے، وہ بھی سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بطور خاص جب انسان مسجد میں جائے اس وقت کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. اور عورتوں کے لیے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ جو زینت اختیار کریں وہ صرف اور صرف اپنے شوہروں کے سامنے اختیار کریں. سورہ نور کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ عورتیں
اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ اب یہ جتنی بھی قرآن پاک کی آیات ہیں، 2-3 آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، مردوں کے الگ احکام بیان کیے، عورتوں کے الگ۔ ابھی چلتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال کی طرف کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں زینت اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے تو سرکار فرماتے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی، کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے مجھے یہ لباس پہنایا جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے اندر حسن و جمال پیدا کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کی ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ اور جو آگے حدیث پاک ہے کنز العمال کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام یہ صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی صاف ستھرائی اختیار کرو، بے شک جنت میں وہی شخص جائے گا جو زیادہ صفائی ستھرائی اختیار کرنے والا ہوگا۔ اور اگلی حدیث پاک جامع صغیر کی، بڑا ہی پیارا جامع فرمان ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرمان تو سارے ہی پیارے ہیں، لیکن یہ جو حدیث پاک ہے اس میں معاشرے کے جو آداب ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لباس پہنو تو اس کی صفائی ستھرائی اختیار کرو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کرو، اور جب تم لباس پہنو اور اپنی ظاہری حیت کو اس طرح صاف ستھرا رکھو کہ جب لوگوں کے درمیان جاؤ تو وہ تمہاری عزت کرے۔ اب یہ جو کتنا زبردست فرمان ہے کہ اس میں سرکار نے اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی سواری کے حوالے سے اور لوگوں کا بھی اس میں خیال رکھا کہ جب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے آپ کا لباس صاف ستھرا ہوگا، نظافت ہوگی، زینت اختیار کی ہوگی تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے۔ اب اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ بات کہ جس کے اندر نفرت ہو یا حقارت محسوس ہو اس سے بچا جائے، اور بالخصوص فرماتے ہیں کہ یہ حکم حکمرانوں اور علماء کے لیے ہے کہ جب وہ جائیں تو لوگوں کے درمیان اپنا ان کا لباس صاف ستھرا ہو، ایسی ان کی شخصیت ہو کہ لوگ ان سے گھن نہ گئیں بلکہ ان کی عزت کریں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ تعلیمات ہیں اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو قرآن کے اندر اللہ پاک نے زینت اختیار کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سادگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس طرح ابھی قاسم بھائی نے بیان کیا، ہماری گفتگو بھی ہو رہی ہے، آپ صاف ستھرا لباس پہن سکتے ہیں، آپ بالوں میں کنگھی کر سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، اچھا داڑھی شریف ہے تو تیل لگا سکتے ہیں، بلکہ ان بالوں کا تو اکرام کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ بال بکھرے ہوں تو یا داڑھی کے بال بکھرے ہوں تو منع کیا گیا کہ کہا کہ ان کا اکرام کیا جائے، کنگھی کی جائے، ان کو تیل لگایا جائے، اچھا سر کے بال ہیں یا چہرہ ہے صاف ستھرا چہرہ کیا جائے، اچھا لباس پہنا جائے، ہاں وہ چمکیلا بھڑکیلا، اچھا پھر اس پہننے میں بھی نیت کا بڑا ایک عمل دخل ہے کہ کیا نیت ہے یہ چمکیلے بھڑکیلے پہننے کی، اور بالخصوص جو دینی طبقہ ہے، الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو دینی افراد ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ سادگی پسند ہوتے ہیں، سادہ مزاج ہوتے ہیں اور سادہ لباس پہننے والے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان کے لیے ہی یہ احکام ہیں سادگی کے، لیکن سادگی یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے، یوں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ دین اسلام تو دیکھیں جی اس چیز کا نام ہے کہ بس آپ کچھ بھی نہ کریں تو پھٹے پرانے کپڑے پہنیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی اس چیز کا درس نہیں دیا کہ آپ بس میلے کچیلے رہیں، بلکہ صفائی ستھرائی کا اسلام نے درس دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صفائی ستھرائی پر، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا پیارا ہے، کتنے نفیس ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیسے نظافت پسند میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ہمارے پاس ریڈی ہیں، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔
کہتے کہتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. سچ بیان تمہارا خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے. میرا نام حفصہ شہزادی ہے. آج میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے. آپ کے سوال کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی. میرا نام محمد حمزہ ہے. میں منچنا آباد سے بات کر رہا ہوں. آج کا سوال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. میرا نام محمد سداس ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. میرا نام جواد نور ہے. سوال ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس جگہ پر ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی. میرا نام عظیم رضا ہے اور میری بہن کا نام ام ہانی ہے. ہم لاہور کیمپ سے بات کر رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ مکہ شہر میں ہوئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. میرا نام علی سلطان ہے. میں جوار سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی. میرا نام اروا فاطمہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے. میرا نام محمد عنایت عباس ہے. میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عرب کے شہر مکہ میں ہوئی. کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی. اللہ پاک سب بچوں کو سلامت رکھے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. بلال بھائی، لباس کے حوالے سے بتائیں کہ دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان کا لباس کس انداز کا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شاہ جی امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ لباس کہتے کسے ہیں. جی، وہ لکھتے ہیں لباس کا لغوی معنی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپائے اسے لباس کہتے ہیں. صحیح. اب لباس پہنتے ہوئے ہمیں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو مختصر عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ امام اصفہانی نے جیسے لکھا کہ لباس وہ ہے کہ جسم کی بری اور ناپسندیدہ چیزوں کو چھپائے. اب لباس اتنا چست نہ ہو اور باریک نہ ہو کہ جس سے جسم کی حیت ظاہر ہوتی ہو، تو اس کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ کہ لباس ایسا ہو کہ بعض دفعہ ہم لوگ ٹرینڈنگ بنا ہوا ہوتا ہے کوئی لباس، اور فلمی اداکار یا ایکٹرز کو دیکھ کر ہم وہ لباس پہن رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں بندہ یہ لباس پہنتا ہے، تو معاذ اللہ وہ کفار کا شاعر ہوتا ہے اور کفار ان کے اندر یہ چیز مشہور ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز نہ ہو. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ مرد عورت کا لباس نہ پہنے اور عورت مرد کا لباس نہ پہنے. یعنی کہ جو شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے کہ یہ عورت کا لباس ہے تو وہ عورت پہنے، یہ مرد کا لباس ہے تو یہ مرد پہنے. اب ایسا نہ ہو کہ آج کل معاذ اللہ کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ عورت معاذ اللہ مردوں کا لباس پہن رہی ہے اور مرد نہ معاذ اللہ عورتوں کے لباس کی طرح پہن رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچیں. اور بقیہ احادیث مبارکہ میں کیا بیان ہوا اور ہمارے غلام محی الدین بھائی نے کافی ساری چیزیں بیان کی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لباس پہنیں گے تو اللہ نے چاہا تو ایک سادگی بھی ہو جائے گی اور زینت بھی اختیار ہو جائے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ بلال بھائی نے مختصر اور بڑا ایک جامع بیان کیا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. نہ تو کفار سے مشابہت رکھنے والا ہو اور نہ ہی یعنی کفار کا وہ کہ جو ان کا شعار ہے، جو ان کا دینی شعار ہے. بعض اوقات ہوتا ہے یہ ہے کہ ان کے دین کے ساتھ خاص ہوتا ہے. مسلمان کا تو دینی شعار جو ہے نا وہ کچھ اور ہے، اور پھر مسلمان تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے نا. تو مسلمان کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں وہ ان کو ہی فالو کرے. ایک ہوتا ہے مشہور ہونا، یعنی کوئی چیز ہے جو کفار میں مشہور ہے، اور ایک ہے ان کا شعار.
ان کے دین کی علامت ہے یا کسی دین کی علامت ہے یا کسی مذہب کی کوئی علامت ہے تو پھر اس سے یعنی بچا جائے گا، ان کے شعار سے بچا جائے گا۔ بقیہ کچھ لباس ایسے ہیں جو کامن ہیں، مسلمانوں کے ہاں بھی رائج ہیں، غیر مسلموں کے ہاں بھی رائج ہیں، وہ چلی رہی ہوتی ہیں، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، ہونا کیا چاہیے؟ ایک مسلمان تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنائیں، آمین۔ کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ محمد شکیل قادری فالیہ شہر ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں، شاہ صاحب تقریباً 7 دن پاک پتن شریف میں گزارنے کے بعد گھر واپس آ گیا ہوں۔ آپ کا سلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا تھا، تو آپ سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سلام میرا عرض کیا، کہا تھا میں نے آپ کو اور آپ نے ماشاءاللہ سلام پہنچا دیا، بہت نوازش۔ مزید کال۔ زین شہزاد اتاری لیے سے بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور اللہ پاک مزید مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ ایک کلام سننے کی خواہش ہے، تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دونوں جانوں کی بھلائیاں اللہ پاک عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل اکثر اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سناتے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ کیا بات ہے آپ کی، خوش رہیں، آباد رہیں۔ مزید نعت خواہ بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، میں مدینے چلا۔ زبردست، کچھ میسیج ہیں، میسیج لے لیتے ہیں جی۔ محمد امجد رضا ہیں، انہوں نے کلام سننا ہے صحابہ و اہل بیت پر قرباں ہماری جان۔ میسیج ہے کعبہ دکھا دے مولا، اس کلام کی فرمائش امام بخش اتاری کراچی سے انہوں نے میسیج کیا جی۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ بہت شکریہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز بھی آتی ہیں، آپ کے ایس ایم ایس بھی آتے ہیں، آپ کے کمنٹس بھی آتے ہیں، بچوں کی ویڈیوز بھی آتی ہیں۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کچھ کمنٹس شامل کر لیتے ہیں۔ زین بھائی ہیں، کہہ رہے جی شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ مالک کا بہت احسان ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے، پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ۔ محمد شہزاد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ ساجد رضا اتاری ہیں، میرا دل اور میری جان مدینے والے، یہ انہوں نے کلام سننا ہے۔ محمد احمد بھائی بہت شکریہ آپ کا جی۔ علی شیر بھائی کہہ رہے ہیں بہت پیارا کلام پڑھا جی، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کچھ کلام شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے جی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، سوہنے دا بلاوا آوے گا، سوہنے دا
بلاوا آوے گا سوگنے دا بلاوا آوے گا سوگنے دا بلاوا آوے گا مینوں شوق مدینے جاون دا کوئی دل وچ حسرت غور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا کوئی دل وچ حسرت غور نہیں ہن سوگنے تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں سوگنے دا بلاوا آوے گا سوگنے دا بلاوا آوے گا میرا دل کہندا حوصلہ رکھ سوگنے دا بلاوا آوے گا میرا دل کہندا حوصلہ رکھ سوگنے دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں سوگنے دا بلاوا آوے گا سوگنے دا بلاوا آوے گا حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ گئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ گئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہ میں آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہ میں آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا 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 جھومتا 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 میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں
عشق تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں عشق تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا میرے سیسی عمر ہو سلام آپ پر میرے سیسی عمر ہو سلام آپ پر اور رحمت صدا میں مدینے چلا اور رحمت صدا میں مدینے چلا وہ احد کی زمین ہے جہاں پر مکی وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا سبز گنبد کا نور زنگ کر دے گا دور سبز گنبد کا نور زنگ کر دے گا دور پائے گا دل جلا میں مدینے چلا پائے گا دل جلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیا بات ہے جی، کیا بات. گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا رہنما گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کر با کرم دونوں جگہ میں رکھ شرم کر کرم کر با کرم دونوں جگہ میں رکھ شرم یا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا رہنما جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخش کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخش ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا یا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا
ہیں منگتے رات دل جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دل او میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا او میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملا رہنما تخت شاہی کی نہیں ہے آرزو عطار کو تخت شاہی کی نہیں ہے آرزو عطار کو اس کو بس کتا بنا لو آپ یا داتا پیا اس کو بس اپنا بنا لو آپ یا داتا پیا یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملا ہمیں داتا صاحب کا فیضان نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع ہمارا ٹریننگ چل رہا ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ ہم آج لباس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا غلام محی الدین بھائی، پہلے کے زمانے میں اور اب کے زمانے میں جو لباس کے حوالے سے جو انتخاب میں فرق آیا، یہ کس انداز کا فرق آیا، کیا فرمائیں گے؟ پہلے میں اور اب میں تو رات اور صبح صادق کا فرق ہے۔ اچھا، رات اور صبح صادق کا تو قریب قریب ہی ہو گیا نا پھر تو، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا، لوگوں کی خواہشات تھوڑی کم تھیں۔ اب جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا آپ کے ہاتھ میں ایک طرح سے، تو پھر نئے نئے رجحانات، نئے نئے فیشن اور نئے نئے ملبوسات سامنے آتے ہیں انسان کے۔ تو فرق ایک تو یہی ہے کہ پہلے کے دور میں اخراجات کم تھے، خواہشات کم تھی تو اخراجات بھی کم تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عید پر کپڑے بنا لیے تو بنا لیے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایونٹ پہ کپڑے بن رہے ہوتے ہیں، تو جس کو اللہ نے دیا ٹھیک ہے، لیکن اس میں زیادہ بندہ اسراف کی طرف بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے۔ مطلب سوٹ اچھے اچھے رکھے میں اس کے باوجود ہر تیسرے دن ہر نئے ایونٹ پہ سوٹ بنا رہے ہیں، اخراجات کر رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، تو اس سے بھی مطلب بچنا ہی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ بچے، مطلب شرن تو ناجائز نہیں ہے، لیکن پہلے اور اب کا میں فرق بتا رہا ہوں کہ پہلے صرف جو ہے نا وہ عید بقرعید پہ کپڑے بنا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا سا چل جائیں، جی سب بڑے سیئیں بچوں کے کپڑے تاکہ ایک دو سال وہ پہن لیں، اور اچھے معیار کے کپڑے ہوں تاکہ وہ جو ہے نا جلدی خراب نہ ہوں یا جلدی وہ پھٹے پرانے نہ بنیں اور زیادہ دیر تک وہ استعمال کر سکیں۔ لیکن اب تو یہی ہے کہ بس وہ برانڈ کے چکر میں جیسا آیا ویسے پہن لیا، اور پھر ہر ایونٹ پہ کپڑے بنتے ہیں، ہر تقریبات پہ کپڑے بننے کا ایک رجحان، بنانے کا رجحان ہو گیا ہے، اور وہ جو پیچھے جو کپڑے بچتے ہیں پھر وہ بھی ایسے رکھے رہتے ہیں، تو یوں کپڑے بھی جمع ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ نیا کپڑا خرید رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ استعمال کر رہے ہیں اور کافی ہو گئے تو ان کو راہ خدا میں صدقہ کر دیں۔ اور یہ اسلاف کا بھی ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ اگر وہ لباس کوئی لیتے تھے نا تو پچھلا لباس اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک مشورہ ہے، کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ فیشن اور اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ دھڑا دھڑ جو ہے نا لباس بنا رہے ہوتے ہیں، کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں، جوتے خرید رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، گھڑی خرید رہے ہیں، مطلب لگتا ہے ایسا ہے کہ بس اب ان کو زندگی میں خریداری کرنی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی ہر ایونٹ پہ کپڑے خریدنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھی ہے کہ آپ بلکہ اپنے بڑوں جو پرانے حضرات جو بڑی عمر کے ہیں وہ ابھی بھی سال میں ایک مرتبہ سوٹ بناتے ہیں، سال میں ایک دفعہ خریداری کرتے ہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اب بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے قبلہ شاہ جی کہ وہ بس نئے جوتے خریدنے، دوسرے مہینے ایک مہینہ پہننے، دوسرے مہینے کے بعد پھر تبدیل کرنے، اسی طرح سوٹ خریدنا ہے تو پھر وہ ہر دوسرے مہینے انہوں نے تبدیل کرنا ہے۔ یعنی صرف اپنے ہر چیز کے اعتبار سے، گاڑی دیکھیں، گاڑی کچھ ٹائم بعد تبدیل کرنی ہے، موبائل نیا ماڈل آیا چلو بھائی اس کو بیچو دوسرا لو، یہ بھی ایک ٹرینڈ بلا وجہ میں، ہاں بلا وجہ میں موبائل خریدنا ہے، اوپر سے اوپر جانا ہے،
تو آپ دنیاوی اعتبار سے اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نیکیوں میں، ثواب آخرت میں، تو دین میں آپ کتنا اوپر گئے، یہ ہمیں سب نے غور کرنا چاہیے۔ لباس اچھا ہو، آپ کا زیب و زینت ہو، لیکن آپ کا کردار برا ہے، آپ کی گفتار بری ہے، ورنہ سادگی انسان کے کردار کو اچھا کرتی ہے۔ واہ، یعنی سادگی جو ہے وہ انسان کے کردار کو اچھا کرتی ہے، کیا بات۔ کردار ہو، گفتار ہو، اور جو سادگی انسان کے جب کردار کو ستھرا کرتی ہے نا، تو لوگوں کے دلوں میں وہ بندہ باقی رہتا ہے، اس کی یادیں باقی رہتی ہیں۔ تو بہرحال ظاہری زیب و زینت کا، صفائی کا، ستھرائی کا، نظافت کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ وہ ہے نا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ بیٹے تھے، تو ان کے تھوڑے بال بڑے ہو گئے نا، تو وہ تھوڑا سا ان کو بلایا تو تاخیر ہو گئی، کہا کہ دیر سے کیوں آئے؟ کہا کہ بال بنا رہا تھا، تو کہا کہ یہ بال کٹوا کر آنا، یعنی وہ ایک سمجھانے کے لیے کہ اتنا وقت تم بال بنانے میں۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بال بڑے کیے ہوئے تو بالوں میں لگے ہوئے ہیں، تو بالوں کو سنوار رہے ہیں، اور اس میں نہ جانے کون کون سے کیمیکل لگا رہے ہیں، پھر بالوں کا انداز معاذ اللہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اچھا، عجیب و غریب کٹنگ لگ رہا کا ہوتا بھی ہے۔ ایک وہ ٹرینڈ ہے، ہر چیز کٹنگ کا کا، ٹرینڈ ہے، یعنی یہ جہاں موضوع دیکھو ہے نا، وہاں ہم ٹرینڈ جہاں چل پر رہا ہے۔ نکل رہے ہیں نا، بات کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ پورا ٹرینڈ ہے بھائی، یہ والی ہی کروانی ہے۔ ہاں۔ اچھا، وہ ایک نے کروا لی، بس اب پیچھے لگ ہاں، گئے، اس نے بھی کروانی، اس نے بھی کروانی ہے۔ اچھا، وہ جو بال کاٹنے والے ہیں ان کی مجھے لگ جاتی ہیں، وہ فیس بھی اپنی اسی۔ مجھے پتا چلا کراچی میں باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں آپ یوں نہیں جا سکتے بھائی، پہلے آپ وہ پورا لیٹر چیک، ہاں بھائی آپ نے ٹائم لیا ہے، یہ کیا ہے۔ اچھا، پھر آپ جناب حضرت صاحب کے پاس، قبلہ صاحب کے پاس پہنچیں گے، اور وہ آپ کے بال اس انداز میں جو آپ کی طلب ہے اس کے مطابق کریں گے۔ مطلب ٹرینڈ چل گیا نا۔ بڑا پیارا ایک مشورہ ہے ہمارے غلام محی الدین بھائی نے دیا، جس طرح میں نے میسیج بھی پڑھا تھا کہ کبھی یہ والا بھی ٹرینڈ چلائے نا، سنتیں اپنانے والا، کبھی یہ ٹرینڈ چلائے نا کہ بس میں حضور کی سنتوں کو عام کروں گا۔ آپ 4 دوست ہیں نا، آپ شروع کریں نا کہ امام شریف کا تاج سجائیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ ٹرینڈ شروع کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ وائٹ امامہ، ہم وائٹ امامہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں۔ چلیں بھائی، دوستوں کو کہا، رشتہ داروں کا، آؤ بھائی سنتوں کو اپناتے ہیں۔ داڑھی شریف کا ٹرینڈ چلائے نا، یہ کیوں نہیں چلا رہے ہیں؟ جو چلانا ہے، جو آپ کی دنیا، آپ کی آخرت کو سنوارے، یہ ٹرینڈ چلائیں نا۔ ہم غور کریں کہ ہم کون سا ٹرینڈ چلا رہے ہیں، ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ جو نہیں چلانا چاہیے ہم وہ چلا رہے ہیں، اور جو چلانا چاہیے ہم اس سے دور ہیں۔ اچھا، کیا ہوگا اس سے؟ شرم آئے گی۔ کیوں شرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے تو شرمانے کی بات تھوڑی ہے، یہ تو سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق بخشی ہے، اللہ پاک نے آپ کو یہ ہمت عطا کی، آپ کو یہ حوصلہ عطا کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر آپ عمل کریں۔ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے بچوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں آئیں گی۔ آپ اگر سادگی پسند ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سادگی کا انداز ہے، انشاءاللہ آپ کے بچوں میں آئے گا۔ میں چاہوں گا یہاں پر قاسم بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سادگی تھی، اس کو یہاں پر ڈسکس کیا جائے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے سادگی پسند تھے، ہمارے لیے کتنا پیارا رہنمائی کی کتنے پیارے پیارے اصول ہیں، اس میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبلغین بھی اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، لفظ سادگی، سادہ، یہ بہت زیادہ ہمارے سلسلے میں آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے سادگی کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ عربی کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے البذاذۃ، اس کا لغوی اور معنی مرادی علامہ محمد بن مصطفیٰ نقشبندی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ البذاذۃ یعنی سادگی کا لغوی مطلب ہے شکستہ حال ہونا، پرانے کپڑوں والا ہونا، لیکن اس کا مرادی معنی یہ ہے کہ اعلیٰ اور نفیس عمدہ کپڑے ہونے کے باوجود انسان کا معمولی سے لباس کو پہننا یا اختیار کرنا اس طور پر کہ اس کے دل کے اندر کوئی ناپسندیدگی نہ آئے، اسے سادگی کہتے ہیں۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری تعریف کی سادگی کی، فرماتے ہیں خوراک ہو یا پہننے کے لیے لباس ہو، البتہ کوئی بھی سامان زندگی، رہن سہن، اس میں بے جا تکلف سے بچنا، اسے سادگی کہتے ہیں۔ اب یہ جو سادگی ہے، چاہے بندہ امیر ہو یا غریب، یہ ایک ایسی نفیس، عمدہ اور پاکیزہ خصلت ہے کہ انسان ہر وقت راحت ہی میں ہی رہتا ہے، اور سادگی اختیار کرنے والا نہ تو کسی پر بوجھ بنتا ہے، نہ ہی خود بوجھ تلے آتا ہے۔
اور ہمارا دین اسلام اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قدرت ہونے کے باوجود عمدہ لباس صرف عاجزی کے طور پر نہ پہنے، اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور دنیا کی باتیں کر رہے تھے، دنیا کا تذکرہ کر رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 مرتبہ، کیا تم سنتے نہیں کہ سادگی کی حالت یہ ایمان میں سے ہے، سادگی کی حالت یہ ایمان میں سے ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی تو ایسا تھا کہ سرکار نے شاہی زندگی پر سادگی کو فوقیت دی، اس کو ترجیح دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے تو اس کا عالم یہ تھا، سرکار فرماتے لو شئت لصارت معی جبال الذھاب، فرماتے کہ اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کو اپنایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس بستر پر آرام فرماتے تھے وہ چمڑے کا ایک گدا تھا اور اس کے اندر روئی نہیں بلکہ درختوں کی چھال سے بڑا ہوا تھا۔ کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی انداز ہے نا قاسم بھائی، رہنے کا ہے، سونے کا ہے، اٹھنے کا ہے، بیٹھنے کا ہے، چلنے کا ہے، بولنے کا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کا ہے، گفتار، ہر اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی یوں عیاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ بس اسی کو مدنی چینل کے ناظرین ہم نے فالو کرنا ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ میں بلال بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ بلال بھائی، نوجوان، آج کے نوجوان کو آپ کیا پیغام دیں گے جو یہ ٹریننگ کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں، کیا پیغام دیں گے آپ ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی مختصر عرض کروں گا، قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش نہ کرو۔ آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے ویڈیوز بنانے کا نا، باقاعدہ اس طرح کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کیا گیا، ٹرین چلتی ہوئی اس کے آگے ویڈیو بناتے ہیں، سب سے اوپر ٹاپ فلور پر جا کر اپنی سیلفی بنائیں گے، تو یہ ساری چیزیں آج کل دیکھنے کو ملتی ہیں، تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور آج کل تھوڑا سا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، شاپنگ مال میں جا رہے ہیں، کوئی خریداری کرنے جا رہے ہیں تو اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں چلتے چلتے نا، تو بعض دفعہ یہ ذہن پر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اسکرولنگ کرنے کی عادت، 2.5-3 گھنٹے بعض دفعہ سو رہے ہیں، سوتے ہوئے اسکرولنگ کی عادت لگی ہوئی ہے نا۔ تو ایک مختصر سا پیغام یہ ہے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ خود بھی اسکرولنگ سے، فیس بک، سوشل میڈیا وغیرہ سے بچیں، اور جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، کیونکہ اگر آج وہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ والی ویڈیوز اس طرح کی دیکھیں گے تو بڑے ہو کر وہ اسی پر عمل پیرا ہوں گے جی۔ تو کوشش کر کے اپنے بچوں کو خصوصاً ان ساری چیزوں سے بچائیں اور اچھی چیزیں دکھائیں۔ کڈس مدنی چینل کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو دکھائیں، اور دعوت اسلامی کی کارٹون وغیرہ آتے ہیں، جو بھی چیزیں آتی ہیں تو وہ دکھائیں انشاءاللہ۔ اللہ نے اچھا کانٹینٹ دیں گے نا، اچھا ایسا نہیں ہے کہ اچھا کانٹینٹ نہیں ہے، اچھا کانٹینٹ دیں، آپ کا ذہن بن جائے گا نا اچھا کانٹینٹ دینے کا، تو انشاءاللہ دیکھیں بچوں میں بھی ایک شوق ابھرتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے نا، آپ کے بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں نا، تو یہ ایک ٹرینڈ چلایا نا ہم نے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں کامیابی حاصل ہے کہ بچوں کو روزانہ ایک سبق دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ آئیے ایک دفعہ پھر نظارہ کر لیتے ہیں بچوں کا جی۔ نام زینب ہے، میں عبدالحکیم سے بات کر رہی ہوں مکے میں۔ میرا نام سیدہ معور بخاری ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی ولادت عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ میرا نام زہرا بطول ہے۔ آج کے سوال کا جواب، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ایک مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کس شہر میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ میرا نام مانی ہے، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ میرا نام غلام الدین ہے۔ ہم سوال کا جواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ میرا نام ہے عبداللہ، میں آپ لوگوں کا بہت پروگرام دیکھتا ہوں۔ آج کا جواب یہ ہے مکہ کرما۔ کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی، اللہ پاک سلامت رکھے۔ کل کا سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوئی؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی اور کس مہینے میں ہوئی؟ جواب اس کا کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک ھذا قول غلامی کالعشق سلام علیک۔ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی